بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، اسلام کا فلسفہ جماعت کیا ہے؟ الحمدللہ ہم اس پہ کافی گفتگو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی جیسے جیسے موقع ملتا رہا گفتگو چلتی رہے گی۔ گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے تفرقے اور پارٹی بازی کی شرعی حیثیت قرآن مجید کی روشنی میں اس کے ممنوع اور حرام ہونے کی حد تک اور اس کے کفر ہونے کی حد تک بیان کر چکا ہوں۔ تفرقہ اور پارٹی بازی ایک ایسا مکروہ عمل ہے کہ جسے ہر صاحب عقل سلیم برا خیال کرتا ہے اور اسے درست نہیں سمجھتا۔ نہ جانے وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ اگر عام لوگ، میری مراد ہے غیر مسلم، کہ اگر عام لوگ تفرقے اور پارٹی بازی میں مبتلا ہو جائیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جاہل ہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں کوئی بتانے والا نہیں۔ لیکن جب دین کے دعوے دار تفرقے اور پارٹی بازی میں مبتلا ہو جائیں، نہ صرف یہ بات باعث تعجب اور باعث حیرت ہو جاتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے ان لوگوں کا دین سے کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کیونکہ اگر دین سے تعلق ہوتا تو دین کی تعلیم سراسر وحدت کی تعلیم ہے، اور نہ صرف تعلیم ہے بلکہ دین کا تصور عمل بھی سراسر وحدت ہے۔ دین پر عمل پیرا ہی نہیں ہوا جا سکتا وحدت کے بغیر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کے دعوے دار تفرقے میں مبتلا ہو جائیں، پارٹی بازی کا شکار ہو جائیں؟ لہذا دوستان محترم، ہمارے کلمہ گو بھائی آج جس تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہیں، اگر آج تک انہیں اس کی شرعی حیثیت کا علم نہیں ہوا تو ہم سوائے اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علماء نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی، کیونکہ جہاں علماء کی ذمہ داری تھی کہ انہیں بتاتے، وہاں کچھ ان کی اپنی ذمہ داری بھی تھی کہ اس بات کو جانیں۔ تاہم آج تک ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سو ہوا، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جس تفرقے اور پارٹی بازی کا آپ شکار ہو، جن لوگوں نے آپ کو اس میں مبتلا کر رکھا ہے وہ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں،
وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، انہوں نے دین کا صحیح تصور آپ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے اور تفرقے کی شکل میں دین کا ایک غلط تصور آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ کو انہوں نے باور کرایا ہوا ہے کہ یہ جو تفرقے کے مطابق دیا ہوا تصور دین ہے یہی درست ہے، حالانکہ حقیقتاً اس تصور کا دین کے تصور کے ساتھ کچھ تعلق نہیں، کیونکہ دین کا جو تصور ہے صحیح تصور اس میں وحدت کے سوا کچھ نہیں، تفرقے کی کوئی گنجائش نہیں، پارٹی بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں یہ گنجائش نکل آئے اس دین کو اسلام نہیں کہتے۔ جس دین میں تفرقے اور پارٹی بازی کی گنجائش نکل آئے اس دین کو اسلام نہیں کہتے۔ نہ جانے انہوں نے وہ اسلام کہاں سے تراش لیا جس میں نہ صرف پارٹی بازی اور تفرقے کی گنجائش ہے بلکہ پارٹی بازی اور تفرقہ حلال ہے۔ دوستان محترم، ہم اپنی گفتگو میں قرآن مجید کی روشنی میں تفرقے کو ممنوع اور حرام ثابت کر چکے، تفرقے اور پارٹی بازی کو کفر ثابت کر چکے۔ آج ہم اس بات کو بیان کریں گے کہ تفرقہ اور پارٹی بازی قرآن کی نظر میں شرک اور شرک کو اللہ جل مجدہ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور نہ صرف ظلم عظیم قرار دیا ہے بلکہ واحد عمل ہے جسے اللہ جل مجدہ نے ناقابل معافی قرار دیا۔ شرک ناقابل معافی، اور اگر تفرقہ شرک ہے تو جو بھائی تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہیں کیا ان کے لیے یہ لمحے فکریہ نہیں؟ کیا ان کے لیے یہ غور کا مقام نہیں کہ وہ ایک ایسے عمل میں مبتلا ہیں جو اللہ جل مجدہ کی نظر میں ناقابل معافی ہے؟ اور اگر کوئی اور ہمارے ان بھائیوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں تو ہم تو بتا رہے ہیں نا، اور انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اپنے ایک ایک بھائی کو اس بات سے آگاہ کرنا ہمارا فریضہ ہے کہ بھائیو، یہ تفرقہ اور پارٹی بازی حرام اور ممنوع ہیں، تفرقہ اور پارٹی بازی کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ پھر ہاتھ بلتے رہ جاؤ گے، دیکھتے رہ جاؤ گے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، پکارتے رہ جاؤ گے اپنے مسیحاؤں کو، تمہاری سننے والا کوئی نہ ہوگا، اس کی بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی، جس کو اس نے پکڑ لیا اسے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی مہلت ہے، باز آ جاؤ اس عمل سے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلا، جس کا نتیجہ گمراہی ہے، جس کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے، جس کا نتیجہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستان محترم، مجھے بتائیں کہ کیا کلمہ گو بھائیوں کو
ان حقائق سے آگاہ کرنا ضروری نہیں؟ ہم کسی کلمہ گو بھائی کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے، نہیں. ہم تو اللہ اس کے رسول کی وہ تعلیم اس تک پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں سنو، اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ جو تفرقے اور پارٹی بازی میں مبتلا ہوگا وہ شرک کا مرتکب ہوگا، وہ کفر کا مرتکب ہوگا. اللہ نے اسے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے. ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. تو کیا اپنے ان کلمہ گو بھائیوں کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعوت بھی نہ دی جائے؟ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فوراً کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. بھائی ہم فتویٰ نہیں لگا رہے، ہم کون ہوتے ہیں فتویٰ لگانے والے؟ یہ تو اللہ جل مجدہ نے فتویٰ لگا دیا ہے، اس کے مطابق ہو کے رہنا ہے. یہ مولوی کا فتویٰ تو ہے نہیں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو وہ فتویٰ ہے جس پر عمل ہو کے رہنا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے تفرقے میں مبتلا ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گویا اس نے کفر کیا تو اسے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. اور شرک کے بارے میں عمومی فیصلہ فرما دیا کہ یہ ناقابل معافی ہے. مشرکین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں ہوں گے. تو دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ الروم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا، مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا اور گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. اب دوستان محترم، ان آیات مقدسہ کے اندر تفرقے کو شرک قرار دیا گیا ہے. مشرکین کا طرز عمل بتایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو مشرک تھے، مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے الگ الگ دین بنا لیے اور تفرقے کا شکار ہو گئے، پارٹیوں میں بٹ گئے، اور ہر فرقہ، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے بس اسی پہ مطمئن بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ نجات یافتہ گروہ میں ہی ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی درست ہے، باقی غلط ہے. تو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، تم مشرک نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرک نہ ہو جانا، کیونکہ مشرک وہ ہوتے ہیں جو اپنے الگ الگ دین بنا لیتے ہیں، جو فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ہر فرقہ پھر اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی حق پر نہیں ہوتا. وہ مشرک ہوتے ہیں، تفرقے اور پارٹی بازی کا شکار ہوتے ہیں. تو دوستان محترم، آج نہ جانے قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں پڑھ کر کیوں سنائی نہیں جاتی، ہمیں
اس عظیم فتنے کی طرف متوجہ کیوں نہیں کیا جاتا جس میں آج ہمارے کلمہ گو بھائی مبتلا ہیں؟ تفرقے اور پارٹی بازی کا فتنہ۔ علماء کرام 100% اس بات کے ذمہ دار ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں، سب فرقوں کے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آج انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ہوتا تو لوگ تفرقے میں مبتلا نہ ہوتے، انہوں نے بتایا نہیں، لوگ مبتلا ہو گئے، اور مبتلا بھی خود نہیں ہو گئے، انہوں نے خود مبتلا کر دیا، اور آج بھی انہیں یہ باور کرا رہے ہیں کہ تم جس فرقے کے ساتھ ہو یہی درست ہے، یہی حق ہے۔ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں صرف تم حق پر ہو، باہر نکل کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے۔ منافقت ہے، دوغلا پن ہے۔ ایک بات کیوں نہیں کہتے؟ اگر تمہارا فرقہ ہی حق پر ہے تو پھر جو بات اندر کہتے ہو وہی باہر کہو، پتہ چلے تمہارے ایمان کا بھی۔ دوستان محترم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہی بات جو یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہی بات جہاں ہمیں کہا جائے وہیں بیٹھ کے کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان۔ ہمیں کیا ضرورت ہے چھپانے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے شرمانے کی؟ ہم یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تفرقہ حرام ہے، پارٹی بازی حرام ہے، ممنوع ہے، شرک ہے، کفر ہے۔ جہاں لے جائیں ہمیں، ہم وہاں بھی یہی کہیں گے، کیونکہ قرآن تو ہر جگہ پہ ایک ہی ہے، قرآن تو ہر جگہ پہ ایک ہی ہے۔ ہم اس قرآن کو بدل تو نہیں سکتے، اپنی باتیں ہم بدل سکتے ہیں کہ یہاں کچھ کہیں وہاں کچھ کہیں، ہم اس قرآن کو نہیں بدل سکتے، اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں بدل سکتے۔ لہذا ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کو اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اپنی بات کی طرف نہیں۔ ہماری بات کی کیا اہمیت ہے؟ اپنی بات تو یہاں بڑے بڑے علماء یہاں کچھ کہتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں، اس کا تو کچھ اعتبار نہیں۔ کتنا بڑا ہی عالم دین کیوں نہ ہو، اس کی بات کا کچھ اعتبار نہیں، اعتبار ہے تو اللہ اس کے رسول کی بات۔ اگر وہ کہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے تو پھر اس کا اعتبار ہے۔ دوستان محترم، بات لمبی ہو گئی، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول کر رکھ دی ہے کہ یہ تفرقہ اور یہ پارٹی بازی جس میں آپ بری طرح مبتلا ہیں، یہ شرعاً ممنوع بھی ہے، حرام بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اب اسے اختیار کیے رکھنا یا اسے چھوڑ دینا، یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ کی ثوابدید ہے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، حق بات کو قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ حق بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب اسے قبول کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
کم از کم قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. جب یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی سمجھو آپ کو بتا دیا گیا. اب آپ کا عذر نہیں چلے گا. ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، قبول کرو یا نہ کرو یہ آپ کی ثوابدید، یہ آپ کا اختیار. لیکن یاد رکھو یہ ہماری دعوت کا اصول ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ وہ دعوت ہے جسے قبول کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے، جسے قبول نہ کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے. جو شخص اس دعوت کو قبول کرے گا اسے فائدہ ہی فائدہ ہے. جو شخص اس دعوت کا انکار کرے گا وہ سراسر خسارے میں ہے. کیوں؟ کس لیے؟ کیا کسی اور جماعت کی دعوت کا بھی یہ اصول ہے؟ نہیں، یہ صرف امت مسلمہ کی دعوت کا اصول ہے. اس لیے کہ امت مسلمہ کی دعوت کسی شخص کی دعوت نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہے. جو اسے قبول کرے گا وہ کامیاب، وہ سرفروز، وہ کامیاب. اور جو اسے رد کرے گا، جو اس کا انکار کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم سے کم نہیں. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہماری دعوت کیا ہے. تفرقے کو چھوڑ دو، وحدت اختیار کر لو. اللہ جل مجدہ نے بتا دیا تفرقے والوں کا حشر کیا ہوگا، وحدت والوں کا حشر کیا ہوگا. بڑی واضح اور دو ٹوک سی بات ہے. تو میرے بھائیوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل قرآن بھائیوں، میرے مذہبی اور سیاسی طور پر تقسیم بھائیوں، میری اس درد بھری آواز پہ کان دھرو. تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا. کاش میں اپنا سینہ چیر کر آپ کو بتا سکتا کہ میرے دل کے اندر آپ کے لیے کتنا درد ہے، میں آپ کا کتنا ہمدرد ہوں. مجھے آپ کے اس تفرقے پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے کتنا دکھ ہوتا ہے. کاش آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے. میں آپ سے چندہ تو نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی مالی منفعت نہیں مانگ رہا، میں اپنے کسی مفاد کے لیے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا. آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کی کامیابی کے لیے، آپ کی نجات کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. آپ کے بھلے کا کہہ رہا ہوں، آپ کے نقصان کی بات نہیں کر رہا. امید کرتا ہوں آپ سب بھائی میری بات پہ توجہ دیں گے، دل کے کانوں سے ان باتوں کو سنیں گے، اپنے قلوب و اذہان میں اس کو جگہ دیں گے، اور آج سے ہی اس بات کا تہیہ کریں گے کہ اب ہم نے تفرقے اور پارٹی بازی کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، اور آج سے ہم وحدت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تمام کلمہ گو بھائی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، امت مسلمہ کی تشکیل نو ہوگی، مسلمان وحدت اختیار کریں گے، اور اس روئے زمین کے اوپر پھر سے اللہ کا دین غالب آئے گا، اور تمام روئے زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما کو ہو اس دعوت کو قبول کرنے اور پھر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.